مکہ المکرمہ کو مفتی صاحب اللہ رب العزت نے بلد الامین کہا ہے، تو قرآن و سنت میں اس شہر کی جو اہمیت اور جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے مقدس، مبارک اور پرامن شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ ارشاد۔ اللہ رب العزت نے براہ راست خود اس شہر کی قسم یاد فرمائی، سبحان اللہ، لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، کہ ہمیں شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ اسی شہر میں تشریف فرما ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس شہر کو بلد امین کہا، وہذا البلد الامین۔ بلد امین کا مطلب ہے کہ پیسفل سٹی، ایسا شہر جو سراپا امن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب سے آسمان و زمین تخلیق میں آئے یہ شہر مکہ اسی وقت سے حرم ہے اور قیامت تک یہ حرم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے حرم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ، مکے کو اللہ نے حرم بنایا ہے، ولم یحرمھا الناس، لوگوں نے حرم نہیں بنایا۔ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ان یسفک فیہا دمن، کہ وہ اس شہر میں خون ریزی کرے، جھگڑا کرے، جی، حتیٰ کہ فرمایا کہ ان یعدد فیہا شجرتن، اللہ، اس کو یہ بھی اجازت نہیں کہ اس شہر کا درخت کاٹے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ حرم مکہ کے اندر نہ جھگڑا جائز ہے، نہ قتل جائز ہے، نہ درخت کاٹنا جائز ہے، ایون کہ گالم گلوچ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں جو آتا ہے حالت احرام میں آتا ہے، سبحان اللہ، جو اس کے آداب کا مزید خیال کرتے ہوئے اور کرنا بھی چاہیے، اور ہر قسم کی مغلظات سے، ایسی گفتگو سے جو بہت نچلی سطح کی ہو، اس سے اعراض کرے، اور اعراض کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جلیل القدر انبیاء اکرام اس شہر میں تشریف فرما رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے اس شہر کے اندر انسانوں کا وجود وسیع تر ہوا، ارشاد، جن کے پائے ناز کی برکتیں اس وقت سے بھی اور آج تک لوگ حاصل کر رہے ہیں آب زمزم کی صورت میں۔ ماشاءاللہ، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جن کے قدمین مبارکہ کا جس حصہ صفا اور مروہ نے بوسے لیے، آج تمام مسلمین مسلمات وہاں پر سعی کرتے ہیں اور ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خود ہمارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، ارشاد، آپ کی ولادت گاہ یہی شہر مکہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر زندگی کے 53 سال آپ نے اسی شہر کو عنایت فرمائے، سبحان اللہ، اور اس شہر نے آپ کے شب و روز دیکھے، آپ کی مساعی تبلیغ دیکھیں، آپ کا ضبط دیکھا، آپ کی صداقت دیکھی، آپ کی دیانت دیکھی، آپ کی تجارت دیکھی، سبحان اللہ، آپ کا حسن کلام دیکھا، آپ کا حسن ظاہر دیکھا، آپ کا جمال دیکھا، جلال دیکھا۔ اور اس شہر میں حضور کے آباء و اجداد موجود، سبحان حضرت اللہ، سیدنا عبد المطلب موجود ہیں، اللہ، حضرت سیدنا ابو طالب، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی عظیم ہستیوں کی وفائیں موجود ہیں۔ اس شہر کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی شہر ہے۔ ہم عمومی طور پر کہتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ سبحان اللہ، مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے ایز اے قبلہ بنایا گیا وہ اسی شہر میں مکہ مکرمہ میں ہے۔
پھر اسی شہر میں ہم طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے وہ بیت اللہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی مقام ابراہیم، وہ پتھر جس نے لمس ابراہیم کا شرف پایا، وہ بھی یہیں موجود ہے، اور اس کے قریب ہمیں نوافل پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ آپ کے اس جملے سے حضور کا اس شہر میں رہنے کا اور اس سے محبت کا جو شوق اور جذبہ تھا وہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب آپ مکہ کے بازار میں کھڑے ہوئے تھے، ایک بازار تھا اس کا نام تھا حضورہ، وہاں آپ کھڑے تھے اور آپ نے وہاں کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی۔ اللہ سبحان خدا کی قسم اے مکہ، خدا کی ساری زمین میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اور پھر حضور جب ہجرت کرنے لگے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ لولا ان اہلک اخرجونی منکی ما خرجت، کہ اے مکہ اگر تیرے یہاں رہنے والے لوگ جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے وہ مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اللہ یہ الفاظ اور یہ اپنائیت اور اس چاہت اور اس گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ مکہ سے مدینہ کی جانب تشریف لے کر گئے۔ اس لیے جناب ازری صاحب ہمارے دل و جان مکہ میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ میں ایک نماز پڑھو گے اللہ تمہیں 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا سبحان فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بڑی احتیاط اور ادب کے سانچے میں ڈھل کر اس شہر کے عظیم الشان اور ناقابل فراموش نقوش اور آثار کو ذہن میں اور آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے حاضر ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے اور بہت بڑا شرف اور اعزاز بھی ہے۔